ہم بادر ہی نہیں کرتے ٹیسٹ کرانا, چیک کرانا, بچہ کس حالت میں ہے, ماں کی اپنی صحت کیا ہے. اسی وجہ سے شرائع اموات ہیں ہماری گائنی سے اور بچہ پیدا زچگی میں بہت زیادہ. اگر ہم لوور اس کے طبقے کی بات کریں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر کی خیر ہے, حمل تو چل ہی رہا ہے نا, اور اگر کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. نہ ان کے بلڈ پریشرز چیک ہوتے ہیں, نہ ان کی ڈائبٹیز چیک ہوتی, نہ ان کے ہیموگلوبن لیولز چیک ہوتے ہیں. یہ چند میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو پریگنینسی میں کامنسٹ ہے. بھئی ہمارے وقتوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں. آج کل کی لڑکیوں کے نخرے ہی الگ ہیں. یہ والا ایک جو جملہ سننے کو ملتا ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار کچھ ہو تو رہا نہیں ہے, سارے سمٹمز ٹھیک جا رہے ہیں. یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے. انجیکشنز لگ رہے ہیں بفلوز کو, کاؤز کو, ہم وہ آکسیٹوسن والے ٹیکے پیتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کتنے نیوٹریٹیو ہیں, وی ہیو نو. کاؤنٹرسیپٹیو کے 1 by 1 کون سے اسٹیپس اویلیبل ہیں جو لوگ آپٹ کر سکتے ہیں. پیشنٹس کیوں گھبراتے ہیں؟ متس ہیں بہت زیادہ. ایک متھ یہ ہے کہ جی اگر ہم نے کانٹرسیپشن یوز کر لی تو بعد میں انفرٹیلٹی ہو جائے گی. کیپسول رکھوانے کی جو متس ہے نا, یہ میں نے بھی بہت آن لائن بھی پڑھی ہیں, مختلف خواتین کے گروپس ہیں اس میں بھی, کہ اوہ یہ مت کرانا, نہ پیریڈس ڈسٹرب ہو جائیں گے, بچہ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا, اور یہ نہ ٹرسٹ وردی بھی نہیں ہوتے. یہ سارے میتھڈز راؤنڈ اباؤٹ 99% تک ہیں. ایڈز کا ریشو پورے پاکستان میں جو نمبر ہے وہ کتنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے, کیونکہ ہم اوپنلی یہ باتیں نہیں ڈسکس کرتے انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے نا, گھریلو ٹوٹکے بہت ایگزسٹ کرتے ہیں. دائیاں آپ کو بڑے مشورے دے رہی ہوتی ہیں, یہ کر لیں جی, یہ کر لیں جی, یہ کر لیں. ہاؤ ڈینجرس از دیٹ؟ گھر کے ٹوٹکے استعمال کرنا مس کیریج کے لیے. کتنا گیپ ہونا چاہیے ایک بچے سے دوسرے بچے کی طرح؟ ہمیں منیملی بھی 18 منتھس کہتے ہیں. جو گلی محلے میں ڈی این سی کرا لیتے ہیں جا کے بڑے آرام سے, یو ڈونٹ ایون نو کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہے یا نہیں, یہ ڈینجرس ہے. آپ کی زندگی داؤ پہ لگی ہے, سو آپ نہیں کرنا تو پہلے ہی عقل استعمال کر لو. یہ جو ابارشن کے لیے, مس کیریج کے لیے آپ میڈیسنز یوز کرتے ہیں, یہ میڈیسنز آپ نے کہا کہ بڑی ڈینجرس ہیں, لیکن کیا اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی یعنی کہ بانجھپن پیدا ہو سکتا ہے؟ السلام علیکم جی, میں ہوں سیمل ہاشمی. ہیلتھ انفلٹرڈ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنے پوڈ کاسٹ کا آغاز کریں گے, اور یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے, بہت سے لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرتے. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس پر بات کی جائے. شاید خواتین کو اور ان کی ہیلتھ کو ہمارے معاشرے میں اس طرح کی امپورٹنس ملنے میں ابھی بھی بہت وقت لگے گا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اس کلاس کی جو سیلف اویئر ہیں, اپنا خیال خود رکھتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ان تمام میسز کی ایک ہیوج نمبر ہے جو ابھی بھی اس ایک جملے کے انڈر جو ہے وہ بچے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے بھی تو اپنے وقتوں میں کیے تھے, ہم کون سا ہر ہفتے ڈاکٹر پر جاتے تھے, ہمارے زمانے میں تو یہ نہیں ہوتا تھا. اور اس پریشر کے انڈر شاید وہ پورے 9 مہینے پریگننسی کے ایسے ہی گزار دیتی ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں خواتین سے ریلیٹڈ تمام گائنی کے ایشوز, اور کس طرح سے ہم خواتین کی ہیلتھ کو پرائیورٹی نہیں دے پا رہے جو کہ دینی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ جو پاکستان میں مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک بہت ٹاپ پہ چلا جائے گا, وہ ہے ہماری پاپولیشن کا. اور اس کے لیے ایک ہی حل ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ایک ایڈ آیا کرتا تھا, بچے 2 ہی اچھے. وزارت صحت حکومت پاکستان, یہ اتنا رٹا ہوا تھا کہ اور اتنا کامن تھا کہ پھر آہستہ آہستہ کاؤنٹرسیپٹیوس اور اس طرح کی چیزوں کے اوپر اتنی اوپنلی بات نہیں ہوئی, کیونکہ شاید کمرشلی اس کو ہٹ نہیں مل پا رہی تھی. لیکن ڈاکٹرز آج بھی اپنے پیشنٹس کو, وہ چاہے سرکاری ہسپتال ہو یا پرائیویٹ ہو, میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہیں پر مجھے لگتا ہے کہ میڈیسن سے زیادہ یہ ایجوکیشن کی بات ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ڈاکٹر اریبہ ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں میں خوش آمدید کہوں گی. شی از ون آف دوز ڈاکٹرس جن کے ساتھ آپ صرف آدھا گھنٹہ بات کریں نا تو آپ کا پوائنٹ آف ویو, آپ کی جو چیزیں ہیں وہ مسلسل بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ان سے ذرا ہم بھی گائیڈنس لیتے ہیں اور آپ کو بھی گائیڈنس دلواتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں, آپ بتاؤ. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ, ایک ڈاکٹر کا اچھی کمیونیکیشن کرنا, اس کا تعلق کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہو, اس ڈاکٹر کا کتنا ضروری ہے؟ میں یہاں سے آغاز کروں گی آج پوڈ کاسٹ. بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھو, ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ اگر پیشنٹ کاؤنسلڈ ہو نا تو سمجھو آدھی بات ہو گئی, آدھا کام اس کا ہو گیا. بیکاز ہی نوز, کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو, اگر ہم اس کو پہلے ہی آگاہ کر دیں کہ بھائی دس از ٹو ایکسپیکٹ, یہ ہو سکتا ہے, یہ سائڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں, یہ رزلٹ آنے کا امکان ہے, تو اس کے لیے ایلیمنٹ آف سرپرائز کم ہوگا اور وہ اس کو اچھے سے لے گا. سو کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے, اور یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. ہم نے انفارچونیٹلی بزی لائف
یا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے کاؤنسلنگ ختم کر دی ہے یا کم کر دی ہے مریضوں کی, ٹھیک ہے نا. مریض بھی بزی, ڈاکٹرز بھی بزی, مریض بھی بھاگے بھاگے ہوائی گھوڑے پہ سوار آتے ہیں, انہوں نے ڈاکٹر کے پاس سے اٹھ کے اگلی کہیں جانا ہوتا ہے جگہ پہ. ڈاکٹرز کا بھی یہی ہے کہ بزی ہو گئے ہیں, ایک سرجری ویٹ کر رہی ہے لیٹ سے, اور سارا کچھ. تو لائف اسٹائل سب کا بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے. سو بیٹھ کے لمبی کنسلٹیشنس کا ٹائم رہا ہی نہیں ہے. مریض بھی آ کے چاہتے ہیں جلدی سے ٹائم سے فارغ ہو, اگر ساتھ بچے آئے ہوئے ہیں, بچے بھی رو کر رہے ہیں, ان کو بھی نکلنا ہے وہاں سے. سو چیزیں ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہیں. بٹ یس, کاؤنسلنگ کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ آپ نے جو بھی بات کی نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پہ آپ 3500 سے 5000 روپیہ فیس دے رہے ہو نا, تو وہاں پہ ڈاکٹرز کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور ٹائم بھی دیتے ہیں. ٹائم نہ دے تو ان کو لگتا ہے پیسے پورے نہیں ہوئے, حالانکہ دوائی تو اس نے 2 منٹ میں بھی لکھ دینی ہے, 10 منٹ میں بھی لکھ دینی ہے. پرائیویٹلی از اندر sort of world. ہم اگر گورنمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ میں نہیں, سرکاری اسپتالوں میں بات کریں, اٹ ڈزنٹ ہیپن. یوزلی پورا 9 مہینے گزر جاتے ہیں پریگنینسی کے, اور عورتیں مریض کو نہیں پتا ہوتا, وہ ہاسپٹل نہیں جاتے ہیں. میکسیمم کیا کرنے جاتے ہیں جی, پرچی بنوانی ہے, کیونکہ ایک رول ہم نے سیٹ کر دیا تھا کہ جب تک پرچی نہیں بنی ہوگی آپ ایمرجنسی کے علاوہ بچہ نہیں پیدا کر سکتے. اب اس میں پبلک ہاسپٹلس نے کیا کیا, یہ پنجاب کا اور سین ہے, سندھ کا اور سین ہے, باقی جگہوں کا اور ہے, لیکن میں ایک اوور آل جنیرک بات کر رہی ہوں کہ ہم بادر ہی نہیں کرتے ٹیسٹ کرانا, چیک کرانا, بچہ کس حالت میں ہے, ماں کی اپنی صحت کیا ہے. اسی وجہ سے جو شرائع اموات ہیں ہماری گائنی سے اور بچہ پیدا زچگی میں بہت زیادہ ہیں. اس پہ میں آپ کو اپنے گھر کی ایک سٹوری سناتی ہوں. جو میری ہاؤس ہیلپ ہے نا, اس کے بچوں کی ڈلیوری تھی, ٹھیک ہے. پورے 9 مہینوں میں اس کی دونوں بہویں ڈاکٹرز پہ نہیں گئیں. اچھا, میں اس کو کہتی رہی کہ ایک دفعہ چیک کرا لو, حالانکہ آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, بس آپ کنونس نہیں نا کر پاتے. ان لوگوں کو ایک اور جو ہماری, اگر ہم لوور اس کے طبقے کی بات کریں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, دے ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ کہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. آپ ان کو جتنا مرضی کنونس کر لو, وسائل کا بھی مسئلہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر پہ یا ہسپتال جانے کے بھی تو پیسے نہیں ہیں نا, اتنا کرایہ لگ جائے گا باجی, پورا دن لگ جائے گا, دہاڑی نکل جائے گی. وی انڈرسٹینڈ ان کے اپنے مسئلے مسائل ہیں, بیکاز وہ جائیں گے آج کام پہ تو رات کو بچے کھانا کھائیں گے, وہ آج کام پہ نہیں جائیں گے رات کو کھانا نہیں ہوگا ٹیبل پہ. اب ان کے لیے پرائیورٹی کیا ہے کہ وہ کام پہ چلے جائیں. ڈاکٹر کی خیر ہے, حمل تو چل ہی رہا ہے نا, اور اگر کوئی انڈیکیشن نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ٹھیک ہی ہوگا. نہ ان کے بلڈ پریشرز چیک ہوتے ہیں ان خواتین کے پریگنینسیز میں, نہ ان کی ڈائبٹیز چیک ہوتی ہیں, نہ ان کے ہیموگلوبن لیولز چیک ہوتے ہیں. یہ چند میں وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو پریگنینسی میں کامنسٹ ہیں اور بیسک ہیں. اب یہی ہوا کہ جب اس کی ایک بہو کا بیبی ڈیلیور ہوا, اس کا سر چھوٹا ہے, وہ ابھی تک بیٹھ نہیں رہا, سال کا ہونے لگا, ٹھیک ہے. دوسری بہو کا بیٹا ڈیلیور ہوا اینڈ ہی ڈائڈ ایٹ دا اسپاٹ. اب کیا کمپلیکیشنس تھیں ڈیورنگ پریگنینسی, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. اور وہی بات کہ دائیوں نے گھر آ کے بچے ڈیلیور کیے ہوئے ہیں, کچھ ڈائگنوسز نہیں ہے. اب یہ ہو گیا ایک سینیریو, ٹھیک ہے. میں نے اس کو پورا کاؤنسل کیا, بھائی اگلی دفعہ یہ غلطیاں نہ کرنا. ابھی اس کی بہویں ماشاء اللہ دونوں پھر ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, اور وہی کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر پہ نہیں گئی ابھی تک. حالانکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو بیسک چیک اپ ہے اور جو سی بی سی سے لے کر جو بیسک ٹیسٹنگ ہے, وہ گورنمنٹ آپ کو فری آفر کر رہی ہے, سب کچھ ہے. صرف آپ کو ایک obviously ویٹ کرنا پڑتا ہے, جانا ہے, تھوڑا ٹائم دینا ہے اس میں. اب اس میں ڈاکٹر صاحبہ ہوتا وہی والی بات جو میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں بولی کہ بھائی ہمارے وقتوں میں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا, ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں. یہ آج کل کی لڑکیوں کو, ہاں آج کل کی لڑکیوں کے نخرے ہی الگ ہیں. یہ والا ایک جو جملہ سننے کو ملتا ہے نا, پھر بندہ کہتا ہے کہ چلو یار کچھ ہو تو رہا نہیں ہے, سارے سمٹمس ٹھیک جا رہے ہیں, جو کوئی بتا رہا ہے سنی جاؤ تو چلا ہی جاؤ. یہ کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے, بہت ڈینجرس ہے. دیکھو بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. زمانہ تبدیل ہو گیا ہے, لائف اسٹائل تبدیل ہو گیا ہے, کھانے پینے کے وسائل تبدیل ہو گئے. پہلے کیا ہوتا تھا, ایگریکلچر میں سارا ملک زیادہ تر ایگریکلچر کی طرف تھا. آپ اربن ایریاز میں زیادہ تر رہ رہے تھے, سوری اربن کی بجائے رورل ایریاز میں زیادہ رہ رہے تھے. فریش کھا رہے تھے, فریش پی رہے تھے. مطلب پرانی بات نہیں میں کہہ رہی ہوں, ہمارے والدین کے بچپن کی بات ہے کہ ہر گھر میں گائے بھینس ہوتی تھی, اس کا فریش ملک ڈیلی آتا تھا, ٹھیک ہے نا. ادھر سے ہی وہ لوگ اپنا وہ نکالتے تھے, بٹر وغیرہ, گھی وغیرہ. گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, فریش ایگز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاس گوٹ شیپ کی بھی فیسلٹی ہے تو آپ کے پاس فریش میٹ بھی آ رہا ہے. مطلب یہ تو بات آپ سے کہہ رہی ہیں, ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو ہے نا, دے ور ہیونگ دی پیورسٹ کائنڈ آف فوڈ. ایون آور پیرنٹس, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس ان کے بچپن تک بھی چیزیں بہتر تھیں. اب کیا ہوا ہے, ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم کیا پی رہے ہیں, وی ہیو نو کلو, ایبسلیوٹلی نو کلو, ٹھیک ہے.
انجیکشنز لگ رہے ہیں بفلوز کو, کاؤز کو, ہم وہ آکسیٹوسن والے ٹیکے پیتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کتنے نیوٹریٹیو ہیں, وی ہیو نو کلو. وہ کتنے نقصان دہ ہیں, وی ہیو نو کلو. ادھر سے اگر ہم چکن کی طرف, پولٹری کی طرف آ جائیں, سو دے آر آل برائلر, وی آل نو دیٹ, ٹھیک ہے, بیکاز ڈیمانڈ بہت ہو گئی ہے. آپ ایک پاپولیشن برسٹ کی بات کر رہے تھے. انفارچونیٹلی اس پاپولیشن برسٹ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ڈیمانڈ کو پورا بھی تو کرنا ہے نا. ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے, پھر اس کی سپلائی ہوتی ہے. اب سپلائی کہاں سے پوری ہو, یہ انڈسٹری کا بھی قصور نہیں ہے. کہاں سے اتنے چوزے لائیں, کیونکہ ہمیں روز چکن چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہم لوگوں کے لائف اسٹائل اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم زیادہ سبزیاں کھاتے, کبھی کبھی چکن, میٹ, مٹن, بیف ہو گیا, ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے. ہم نے اس کو بالکل ریورس کر دیا. ہم روز چکن کھا رہے ہیں, ہمارے بچے چکن کے علاوہ کچھ کھا نہیں رہے ہیں, ٹھیک ہے. سبزیوں کو تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اب اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, جب یہ جنریشن مدرہڈ کے لیول تک آ رہی ہے, ان کے اندر بہت ڈیفیشنسیز ہیں, ان کے اندر نیوٹریشن ہے ہی نہیں. یا وہ اوبیس ہے یا وہ انڈر ویٹ ہے. جو ایک آئیڈیل بی ایم آئی ہوتا ہے, بی ایم آئی اسٹینڈس فار باڈی میس انڈیکس, وہ ہم نکالتے ہیں ہائٹ اور ویٹ کا ریشو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مطلب جیسے فار ایگزامپل آپ کی ہائٹ کے مطابق آپ کا ایک آئیڈیل ویٹ ہے, میری اپنی ہائٹ کے مطابق میرا آئیڈیل ویٹ ہے. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ لیٹس سے کہ اگر میرے لیے 50 kg ٹھیک ہے تو آپ کے لیے بھی 50 kg ٹھیک ہے. آپ کی ہائٹ کے مطابق یہ ویری کرے گا, تو اس کو ہم بی ایم آئی کہتے ہیں. اب وہ جو آئیڈیل بی ایم آئی کی رینج ہے, جنرلی ہم اس کو لیتے ہیں 18 till 24, ٹھیک ہے. بہت کم بچیاں اور بچے, یہاں پہ بچوں کا بھی شامل کرنا بڑا ضروری ہے, بہت کم بچے اس آئیڈیل ویٹ میں آ رہے ہیں, یا انڈر ویٹ ہیں یا ابو ویٹ ہے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی میں اوبیسٹی بھی بہت زیادہ ٹین ایج میں, جیسے ہی آپ یہاں سے اس ایج خاص ایج نکل رہے ہو تو آپ ہو رہے ہو, کیونکہ وہی بات ہماری ڈائٹری ہیبٹس دیکھ لو, پہلے نیوٹریٹیو نہیں ہے. الٹیمیٹلی اٹ آل افیکٹس یور اوبیسلی بچے پیدا کرنے کی کیپیسٹی, فرٹیلٹی, ایوری تھنگ. دیکھو آگے جا کے اگر ہم چلو فرٹیلٹی کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی رکھ دیں, ڈائبٹیز بہت زیادہ ہو گیا, بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو گیا, ینگ میلز میں اسپیشلی سڈن کارڈیک اٹیکس بہت زیادہ ہو گئے. کبھی بھی نہیں ہم نے اس طرح سنا تھا, ٹھیک ہے نا. ینگ میلز میں اسٹروک بہت زیادہ ہو گیا, ٹھیک ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گی ایک چیز ہے, لیکن یہ صحیح ہے, لائف اسٹائل چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہمیں ان تمام چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ابھی جو آپ نے ایک ایگزامپل دی نا ہاؤس ہولڈ ہیلپ کی, اب میں بھی آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میرے جو گھر پہ کام کرتی ہیں اس کی ماشاء اللہ 6 بچے ہیں, اینڈ شی از ایکسپیکٹنگ اگین. پرابلم یہ ہے کہ اینڈ شی از لائک کہ اب ہم کیا کریں جی, اللہ کی دین ہے. وہ اللہ کی دین جو ہے وہ ہم جو میچور لوگ ہیں جن کو پتہ ہے کہ بچے پال کے چھوڑ نہیں دینے, باقاعدہ تربیت کرنی ہے, سو وی انڈرسٹینڈ کہ 2 or 3 از دا میکسیمم نمبر, ٹھیک ہے. وہ چھٹا بچہ پیدا کرتے ہوئے بھی شی از ناٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ شی از گونا کیپ اٹ اوبیسلی ان شاء اللہ. پوائنٹ کیا ہے, اور پھر ڈاکٹر پہ نہیں جانا, وہی والی بات کہ میں تو ٹھیک ہوں, الحمدللہ جی, مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, اینڈ شی از اباؤٹ 29-30 years old, اور آلریڈی 6 بچے ماشاءاللہ ہو گئے. ہر سال جب آپ کریں گے تو پھر یہی ہوگا. اب ایسے لوگوں کو کیا کیا جائے, مطلب ہاؤ ڈو وی کنونس دیم, کیا کاؤنٹرسیپٹیو ویز موجود ہیں, کیونکہ لیٹس بی ریئل, جو سب سے آسان طریقہ ہے دیٹ از آلسو ویری ایکسپینسو. ناٹ ایوری بڈی کین افورڈ کاؤنٹرسیپٹیوز اس طرح سے جو آپ گھر پہ یوز کر لیں, اینڈ یو بی ایزی اباؤٹ اٹ کہ اچھا جی اب ہم پریگننٹ نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. میڈیکلی کیا کیا آپشنس اور اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ اچھا دیکھو, آپشنس بہت ہیں. مسئلہ یہ ہے, دوبارہ آ گئی کاؤنسلنگ کی بات, اینڈ سم ہاؤ دی ادر دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ اس. میں نے یہ دیکھا ہے, ویسے تو جاتے ہی نہیں ڈاکٹر پہ, اگر چلی بھی جائے نا, اینڈ یو ٹرائی ٹو کنونس دیم, موسٹلی you are unable to do that. They have their set thought process, جس کو آپ ہلا نہیں سکتے, ٹھیک ہے. لیکن یس, اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے کنونس کرنا چھوڑ دینا ہے, ہم نے بھی لگے رہنا ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھو ادھر ملٹیپل چیزیں, ایک تو بچے کی اپنی ہیلتھ. جب ماں ہر سال ایک بچہ پیدا کرے گی تو ماں کے اندر کیا نیوٹریشن ہے جو بچے تک پہنچے گی, نمبر 1. نمبر 2, ماں کی اپنی ہیلتھ. اب اسی طرح ہماری ایک ہاؤس ہیلپ تھی, وہ چھوٹی سی بچی تھی, اور اس کے فادر نے کہا کہ جی آپ اس کو نہیں رکھیں گے تو میں نے کہیں اور رکھوا دینا ہے, میں نے گھر تو اس کو رکھنا نہیں, ٹھیک ہے نا. وہی بات, ہر سال ایک بچہ آ رہا تھا, وہ ہر بچے کو کہیں لگوا رہا تھا. اس بچی کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی پروسیس میں, کہ ہر سال ایک بچہ آ رہا تھا کہ 7ویں یا 8ویں بچے پہ شی ڈائڈ انفارچونیٹلی. یہ ہے وہ مسئلہ
جو آنے کو آ سکتا ہے, کیونکہ ماں کی نیوٹریشن بھی تو جا رہی ہے نا, اور نہ آپ اس کو اس طرح پھر پریگنینسی میں نہ ہیل کا ٹائم دے رہے ہو, نہ اس کو وہ نیوٹریشن دے رہے ہو جو اس کو چاہیے, نہ اس کو اینٹی نیٹل چیک اپس ہو رہے ہیں, اس کے بلڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے پریگنینسی میں, اس کا بلڈ شوگر زیادہ ہو رہا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے ہمیں ہیموگلوبن کہاں تک پہنچا ہوا ہے, خون کی کمی ہے, کیا ہے, we do not know because she doesn't go to a doctor as well. So ہمیں ان کو کنونس کرنا ہے کیونکہ میتھڈز اویلیبل ہیں. آپ نے وہ میتھڈس کے اوپر بات کی, تو دیکھو ایسے ایسے میتھڈس ماشاء اللہ اب آ گئے ہیں جو 8-8 سال 10-10 سال آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو وہ سوٹ کر جائیں تو آپ کو کانٹراسیپشن 10 سال کی مل جاتی ہے, ایون اپ ٹل 15 سال کی مل جاتی ہے. اب صرف وہ کہتے ہیں نا قدم بڑھانے کی دیر ہے. اچھا, قدم بڑھانے میں اب بہت سے لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اب صرف اس کلاس کی جن کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے. کچھ لوگ سمجھ رکھتے ہیں, دے آر لوکنگ فار ویز. بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں پتا پاکستان میں کون کون سے آپشنز اویلیبل ہیں, کون کون سے ایسے آپشنز اویلیبل ہیں جو بہت ایکسپینسو نہیں ہیں اینڈ ایزیلی آپ ان کو کیری کر سکتے ہیں. تو ہم 1 by 1 ان کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہمارا موبائل فون ہے نا, یہ ہمیں گائیڈ کرنے کے سے زیادہ مجھے لگتا ہے مس گائیڈ زیادہ کر رہا ہوتا ہے. وہ اتنی انفارمیشن, ٹو مچ چیزیں جو you don't know, you have no professional approach to understand that. تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا سمجھائیں کہ کاؤنٹرسیپٹیو کے 1 by 1 کون کون سے اسٹیپس اویلیبل ہیں جو لوگ آپٹ کر سکتے ہیں. دیکھو سب سے زیادہ جو کامن اور فیمس ہے, آئی تھنک سب کو ہی پتہ ہے, اپارٹ فرام کانڈم سب کو پتہ ہے, لیکن وہ آپ کہہ رہے تھے کہ جیسے لیٹس سے سب کی پہنچ میں نہیں ہوتا, یا مے بی ایوری بڈی از ناٹ ویری کمفرٹیبل ود دیٹ. ٹھیک ہے, ٹاکنگ اباؤٹ دا میل مینٹیلٹی, اٹ کین بی اے بٹ ٹف ایٹ ٹائمس. ٹھیک ہے, سو زیادہ جو پریویلنٹ ہیں وہ فیمیل کانٹراسیپٹیو آپشنز ہیں. اس کے اندر ون آف دا کامنسٹ جو سب کو تقریباً پتہ ہے وہ IUCDs, انٹرا یوٹرائن کانٹراسیپٹیو ڈیوائسز. مائرینا کے نام سے آتی ہے, کاپرٹی کے نام سے آتی ہے, اینڈ دے آر افیکٹو اینڈ دے آر ویری گڈ. اچھا, جہاں وہ کنفیوژن آتی ہے, پیشنٹس کیوں گھبراتے ہیں, متھس ہیں بہت زیادہ. ایک متھ یہ ہے کہ جی اگر ہم نے کانٹراسیپشن یوز کر لی تو بعد میں انفرٹیلیٹی ہو جائے گی. صحیح ہے, ایسا نہیں ہے. آج میں یہ بھی کلیئر کر دوں, کوئی بھی کانٹراسیپٹیو ہیز ناٹ بی لنک ٹو انفرٹیلیٹی اور سب فرٹیلیٹی ایٹ آل. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ کانٹراسیپٹیو ویز ضرور ہیں کہ آپ کو ذرا 6-7 مہینے لگ جاتے ہیں باڈی کو اپنی روٹین میں آنے میں. ٹھیک ہے, وہ یوزلی وہ بھی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہے. جہاں آپ نے کانٹراسیپشن اگر 10 سال کر لی ہے تو چلو آپ جب پلان کرو بیبی تو چلو 4-5 مہینے پہلے اس کو نکلوا لو. یا یہ UTIs ہوتی کیسے ہیں, what's the procedure, رکھتے کیسے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, کوئی بے ہوشی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, چھوٹا سا پروسیجر ہے. آپ اپنے گائنیکالوجسٹ پہ جاتے ہو اینڈ وہ وجائنلی جا کے آپ کے سروکس کے تھرو جا کے یوٹرس پہ رکھ دیتے ہیں. کوئی بے ہوشی نہیں ہے, کوئی پینفل پروسیجر. اور اگر وہ آپ کو سوٹ نہ کرے, اگر سوٹ نہ کرے, کیا سائن اینڈ سمپٹمز ہوتے ہیں؟ بلیڈنگ ڈسٹربنسز آ جاتی ہیں, مینسٹرل ڈسٹربنسز. ٹھیک ہے, لیکن 2 سے 3 ماہ اپنی باڈی کو دینے چاہیے. ایٹ ٹائمز باڈی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ہاں, نہ ہو تو نکلوا دینا چاہیے. اینڈ یو شوڈ لک ٹوورڈز ادر آپشنز, اور ادر آپشنز ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہی ہے. ٹھیک ہے, سوٹ کر جائے تو نتھنگ لائک دیٹ, کیونکہ یہ بہت آسان ہے اور آپ رکھ کے بھول جاؤ. اور کتنے سالوں تک اس سے, جیسے میں بتا رہی ہوں آج کل ایسی بھی آ گئی ہیں کہ 10 سے 15 سال بھی چل جاتی ہیں, اور آپ کو کوئی اور پریکاشن یوز کرنے کی ضرورت کچھ بھی نہیں. اٹس ویری گڈ, اٹس نیئرلی 99% افیکٹو. زبردست, ٹھیک ہے نا, سو بہت اچھا ہے. اچھا, جس کو یہ نہیں سوٹ کرتی, لیٹس سے what are the other options, ایک اور آج کل آئے ہوئے ہیں سب ڈرمل امپلانٹ. ادھر بازو کے اندر ادھر ایک چھوٹا سا امپلانٹ اسکن کے نیچے رکھ دیتے ہیں. وہ 3 سال کے لیے آپ کی جو ہے وہ کانٹراسیپشن ہو جاتی ہے. اور اس کو عام زبان میں کہتے ہیں بازو میں کیپسول رکھا. بازو میں کیپسول رکھا. یہ کیپسول رکھوانے کی جو متس ہے نا, یہ میں نے بھی بہت آن لائن بھی پڑھی ہیں, مختلف خواتین کے گروپس ہیں اس میں بھی, کہ او ہو یہ مت کرانا, نا نا نا, کیا ہوتا ہے, پیریڈس ڈسٹرب ہو جائیں گے, بچہ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوگا, اور یہ نا ٹرسٹ وردی بھی نہیں ہوتے. آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے جو ہے نا وہ مطلب یو نو یو ڈوئنگ اٹ اینڈ دین آپ پریگننٹ ہو جاتے ہو, کنسیو کر جاتے ہو. یہ سارے میتھڈس راؤنڈ اباؤٹ 99% تک ہیں ان کا افیکٹونیس, وچ از ناٹ بیڈ ایٹ آل. ٹھیک ہے نا. ہاں دیکھو, سوٹ کرنا ایک شرط ہے, بالکل وہ ہم نے بات کر لی. ہر کسی کو ہر چیز نہیں سوٹ کرتی, اور جب یہ ہم رکھتے ہیں نا, یہ آپ کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں, آپ کی باڈی ٹائپ ڈفرینٹ ہے. کسی کو وہی چیز بہت پرفیکٹلی, 2 بہنیں ہی ہیں, ایک کو پرفیکٹلی سوٹ کر رہی ہے, ایک کو نہیں سوٹ کر رہی ہے, بٹ دیٹس اوکے. وہ کہتے ہیں نا کیپ, اس کو ہم کہتے ہوتے تھے کیفیٹیریا چوائس. جب ہم پڑھ رہے تھے نا, ہمیں کمیونٹی میڈیسن میں یہ پڑھایا جاتا ہے یہ حصہ, تو وہ کیفیٹیریا چوائس ہے کہ آپ جیسے کیفیٹیریا میں جاتے ہو یا ایک ریسٹورینٹ میں جاتے ہو, آپ کے پاس آپشنز ہیں, مینیو ہے, آپ ٹرائی کرو, آپ کو پسند آیا ٹھیک ہے, اگلی دفعہ دوسرا ٹرائی کر لو. سو یہ وہی اسی طرح ہے. آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کرو, وہ آپ کو آپ کی ایج, آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق 2-3 آپشنز دے دیں گے, میڈیکل ہسٹری کے 2-3 آپشنز دے دیں گے. ٹھیک ہے, چوز کرو ایک. ٹھیک ہے,
اور دیکھو آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں, کیفیٹیریا چوائس ہے, وہ نکلواؤ, اگلی پہ جاؤ, لیکن کرو ضرور. گیپ ہونا چاہیے. آئیڈیلی کتنا گیپ ہونا چاہیے ایک بچے سے دوسرے بچے کی طرح؟ ہمیں منیملی بھی 18 منتھس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ 18 منتھس میڈیکل گیپ. ہاں, اگلی پریگنینسی آئیڈیلی یس, ٹھیک ہے, لیکن مطلب آپ کا بیبی 1.5 سال کا ہو تب آپ ٹرائی کریں فور نیکسٹ بیبی. ایسے نہیں ہے کہ 1.5 سال کا ہو تو اگلا پیدا ہونے والا ہو جائے. آپ کی باڈی کو بھی تو ریسٹ چاہیے نا, جو ہم بات کر رہے تھے, ہے. اور بچے کو بھی ماں کی اٹینشن چاہیے. اگلا آ جائے گا تو وہ تو پھر باقی لوگوں کے ہاتھوں ہی پل رہا ہے نا, ماں دوسرے کو دیکھے گی یا اسے دیکھے گی. بالکل صحیح. اور پلس وہی بات, اوپر نیچے 2 بچے ہوتے ہیں, ماں کو کہاں ریسٹ ملتا ہے, اس کی صحت بھی تو ہم نے ہی دیکھنی ہے نا. صحیح ہے. وہ ہیلدی ماں تو ہیلدی بچے, سو وہ ماں ہی اگر کولیپس کر گئی. کوئی آپشن موجود ہے بالکل ہے, بالکل ہے. دیکھو پلز ہیں, سب کو پتہ ہے پلز کا. کچھ لوگوں کو پلز بڑی پسند ہے کہ جی ہم نے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں, ہم جب چاہیں گے ہم چھوڑ دیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, پلس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, مارکیٹ میں ایک پل بڑی آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے, ECP جسے کہتے ہیں, کہ ایمرجنسی کانٹراسیپٹیو پل, کہ اگر آپ کو لگا ہے کہ تھوڑی سی بد احتیاطی ہو گئی ہے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ پریگننٹ, تو آپ اگلے 72 گھنٹے میں پوری مینیو اس کے اوپر پرسکرپشن لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور بڑے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, کامن ہے. اینڈ دین اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ مہینے میں آپ 4 سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. تو وٹ کائنڈ آف پلز آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ وہ والی میڈیسن یہاں اویلیبل ہے نہیں ہے, لوگوں کو کیوں نہیں پتا؟ جو کانٹراسیپٹیو پلز ہیں نا ڈیلی والی, وہ بڑے آسانی سے پاکستان میں اویلیبل ہے, اور وہ سیف ہیں. بالکل سیف ہے. مسئلہ ان کے ساتھ 2-3 ہے کہ دیکھو آپ مس نہیں کرنی پھر آبویسلی, ٹھیک ہے نا. فار اے کپل who's living together particularly, ظاہر ہے انٹرکورس کی کوئی ایسی ٹائمنگ تو نہیں نا ہوتی کہ آج کریں گے پھر 2 ہفتے بعد کریں گے. سو آپ اس کو ڈیلی الارم لگا کے لینا چاہیے, ٹھیک ہے, ایک دن بھی مس نہیں ہو, ایک دن بھی مطلب یو ہیو ٹو آئیڈیلی نہیں کرنا, ریگولر ہونا پڑے گا, آپ کو ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا اس کے لیے, ٹھیک ہے. پلس کچھ اینٹی بایوٹکس ہیں یا کچھ اور دوائیاں ہیں جو ان کی ایفیکیسی کم کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے. سو پھر اگر آپ کوئی اینٹی بایوٹک بھی آپ کو کوئی ڈاکٹر دینا چاہے گا تو آپ کو اس کو بتانا ہے کہ I'm on these pills, ورنہ ان کی ایفیکیسی کم ہو جائے گی اور آپ کنسیو کر سکتے ہو while you are taking that antibiotic, ٹھیک ہے نا. سو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو اس کے لیے ذرا مشکل لگتی ہیں, اسپیشلی فار ایگزامپل ینگ مدرز ہیں. وہی بات دوبارہ, وہ بچے کے ساتھ ان کے پاس اتنا زیادہ کام ہوتا ہے کہ وہ مس کر سکتی ہیں. سو آئیڈیلی یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ کمپلائنس ہے, ایک ڈسپلن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ آپشن ہونی چاہیے آپ کے مینیو. دوبارہ وہی بات, کیفیٹیریا چوائس ہے. اگر پسند آ رہے, کوئی خاتون ہے, شی ڈزنٹ لائک تھنگز انٹرنگ ہر باڈی, مے بی اپنے فوبیاز ہیں, ٹھیک ہے. کچھ کہتی ہیں آئی لائک ٹو بی ان کنٹرول آف ایوری تھنگ, ایسی ہیں بچیاں ہمارے پاس آتی ہیں. سو ٹیبلٹس ان کو لگتا ہے آئی ایم ان کنٹرول. ہاں obviously, کیونکہ آپ اپنے ہاتھ میں نا کھانا چھوڑ دو. Exactly. So ٹھیک ہے, it's completely up to the patient. If he thinks کہ وہ she can manage it, وہ روز لے لے گی, اسکپ نہیں کرے گی, کمپلائنس اچھی رہے گی, بہت اچھی بات ہے. صحیح ہے. اچھا, اب یہ جو آپ نے 2 بڑی ہیلدی آپشنز جو آپ نے بتائیں کہ اویلیبل ہیں, اس کے باوجود لوگ اس کو آپٹ کیوں نہیں کرتے؟ وائی ڈو یو تھنک کہ خواتین اور خواتین سے زیادہ مرد جو بیسکلی ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے کہ نہیں یہ مت کرانا, مطلب یو نو دے میک اٹ آل دیئر ڈیسیجن کہ یہ نہیں کرانا. آپ کے خیال میں واٹس دیئر جو ان کو کنونس نہیں ہونے دے رہا کہ بھائی دس از دا سیفسٹ آپشن؟ اس میں آپ اپنے بچے کے درمیان گیپ بھی, آپ کو اس کے بعد بچہ آپ نے 3 پیدا کر لیا, آپ کو نہیں چاہیے بچے, بی ایزی اینڈ یو نو اس طرح کی کوئی آپشن آپٹ کرنی. کیا بہت ایکسپینسو ہے؟ آپ کو لگتا ہے بہت پیسے لگ جاتے ہیں, ضائع ہو جائیں گے؟ پیسے کا معاملہ ہی نہیں ہے یہاں پہ. دوبارہ وہی آ گیا ہماری مینٹیلٹی. ہمارے لوگوں میں متس بہت پریولنٹ ہے اینڈ وہ نہیں سم ہاؤ کنونس ہونا چاہتے. اب جیسے فار ایگزامپل ہسبینڈز ہیں اور ان کے مائنڈ میں اگر آ گیا کہ وہی بات یہ لیا تو شاید ہمیں انفرٹیلٹی فار لائف ہو جانی ہے, اور اگر کل کو میرا دل کیا کہ ایک اور بچہ ہو جائے تو ہم کر ہی نہیں پائیں گے, وہ وائف کو کہہ دیتے ہیں مت کر. دوبارہ وہی بات, یہ اٹس اے میتھ. لیکن وہی بات اگر وہ ڈاکٹر پہ ایٹ وٹ ٹائم آپ اس کو نکلوا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ڈیسائیڈ کہ میں نے مطلب ایک بندے نے کرا لیا اینڈ شی ڈیسائیڈس کہ بھائی اب میں نے آئی وانٹ ٹو گیٹ پریگننٹ, آپ جاؤ ڈاکٹر سے نکلوا لو. دوبارہ وہی بات, نہ بے ہوشی ہے نہ کچھ اور ہے, کوئی مشکل, اٹس جسٹ این آفس پروسیجر. یو گو ٹو یور گائنیکالوجسٹ اگین اور آپ کہتے ہو کہ یہ آپ نے رکھی تھی, میں نکلوانا چاہ رہی ہوں, آئی وانٹ دی نیکسٹ بیبی. سمپل ایز دیٹ. بازو کا کیپسول بھی تو یہ تو بہت آسان ہے بھائی. اگر آپ یہ پروسیجر کرا لیتے ہیں تو اس میں آپ یہ سوچیں کہ کبھی بھی جا کے آپ یو نو واک ان ٹو اے کلینک اور جا کے اپنا یہ کیپسول نکلوا دیں, آپ نے UTI کرایا ہوا ہے وہ نکلوا دیں. لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے پروسیس کو, جیسے ان کنٹرول والی بات آ گئی, وہ پلز ہیں یا کاؤنٹراسیپٹیو ہیں, ہم جو ہے نا وہ میڈیسن کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں ہے تو ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اب اس میں بھی بہت پرابلمس ہیں.
I remember this conversation, کہیں میں ایک انگلش کوئی چینل دیکھ رہی تھی اور اس پہ ہیلتھ پوڈ کاسٹ ڈسکس ہو رہا تھا، اینڈ I just kept it note کہ بھائی میں یہ اپنی پوڈ کاسٹ کے اندر ضرور ڈسکس کروں گی. اب جو ہم ایک یوزول میتھڈ یوز کرتے ہیں دیٹ از آلسو ناٹ سیف. Condoms you're talking about؟ ہاں اس میں بھی آپ پریگننٹ ہو سکتے ہیں اور آپ کی گائنی بہت سے ڈفرینٹ پلیٹفارمس پہ آپ کو مسلسل گائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈو ناٹ ریلائی آن اٹ 100%. یہ کوئی بالکل گارنٹی والی بات نہیں ہے. دیکھو کانڈمس کافی حد تک اچھے اس لیے ہیں کہ وہ 2-3 چیزوں کو ایک وقت پہ ایڈریس کریں. آپ ویسٹ کی جیسے بات کر رہی ہو، انگریزی فلموں میں یہ چیزیں ہم زیادہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تھوڑا سا کلچر اوپن ہے، یہ باتیں ذرا کھلی عام ہو جاتی ہیں. ہمارے یہاں ہش ہش بہت ہے، انفارچونیٹلی نہیں ہونا چاہیے ایسے، ٹھیک ہے، لیکن ہے. دس از آر کلچر، وی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ان پبلک، ٹھیک ہے، لیکن بات کریں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی. دیکھو کانڈم جہاں ایک کانٹرسیپشن دے رہا ہے نا، وہاں ایک اور بہت پروٹیکشن دے رہا ہے خاتون اور مرد دونوں کو اگینسٹ STDs. واٹ آر STDs؟ سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز. ایڈز ہو گیا، کنوریا ہو گیا، کلیمیڈیا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہیپاٹائٹس ہو گیا، بالکل صحیح، ویری ٹرو، ہرپیز ہو گیا. یہ ڈیزیزز ایسی ہیں جو ہو رہی ہیں. دیکھو ہم جتنا مرضی کہہ لیں کہ یہ ہماری کلچر میں ہے ہی نہیں، یہ تو گوروں کا کلچر ہے، ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے ہیں. آپ کے لیے اتنی الارمنگ سچویشن ہوگی اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایڈز کا ریشو پورے پاکستان میں جو نمبر ہے وہ کتنی تیزی سے اوپر سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ ہم اوپنلی یہ باتیں نہیں ڈسکس کرتے انفارچونیٹلی، ٹھیک ہے نا. اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ اگر ایک ہسبینڈ ہے اور اس کا کہیں ایکسپوجر ہوا ہے STD کو، سم ہاؤ دی ادر مردوں میں STD اتنی فریکوینٹلی ظاہر نہیں ہوتی، سمٹمز نہیں آتے، کوائٹ ہوتی ہے، اے سمٹمیٹک ہوتی ہے، لیکن بیگموں میں وہ جلدی سے دے دیتے ہیں. اب جب انپروٹیکٹیڈ انٹرکورس ہوا وداؤٹ کانڈمس اینڈ ہسبینڈ ہیڈ این ایکسپوجر، وائف کو فوراً مل جائے گی ڈیزیز. اینڈ ایف شی از پریگننٹ سو دا کڈ از ایٹ رسک آف دیٹ ڈیزیز ایز ویل. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر اریبہ، ابھی ہم جب یہ بات کر رہے تھے نا تو ایک اسٹوری میرے ذہن میں گھوم رہی تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو اسٹوری سناتی ہوں. ایک بچی جو 21-22 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، اور اٹس اے ریئل اسٹوری. اور پھر کیا ہوا جی کہ شادی کے پہلے سال ہی اس کی بیٹی پیدا ہوئی. دے ور آل ویری ہیپی کہ چلو جی پہلا بیبی ہوا. اینڈ دین شی گاٹ پریگننٹ، اور ابھی اس کی بڑی بیٹی 1.25 سال کی تھی کہ دوسری بیٹی پیدا ہو گئی. اچھا دوسری بیٹی پیدا ہو گئی تو ہسبینڈ کا نا تھوڑا سا منہ بننا شروع ہو گیا. اس کے بعد ابھی وہ جیسے کہتے ہیں نا 40 دن پورے ہوئے، چھلا نہایا، اینڈ شی گاٹ پریگننٹ اگین. اور سب سے بڑی بات سیزیرینز ہو رہے تھے. فار تھرڈ ٹائم جب پریگننٹ ہوئی تو شی واز آل ویری کرائنگ کہ میرے ہسبینڈ نے میرے پہ بڑا پریشر ڈالا ہوا ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے، مجھے بیٹا چاہیے، تو اب دعا کریں جی میرے گھر بیٹا ہو جائے. اینڈ شی وینٹ ٹو اے گورنمنٹ ہاسپٹل ڈلیوری کے لیے، اور وہاں پہ اس کی پھر تیسری بیٹی پیدا ہوئی. اب ہوا یہ کہ ہسبینڈ واکڈ آف، اس نے اپنے بچے کو دیکھا بھی نہیں. خیر دیٹ از آل ٹوگیدر اندر کائنڈ آف اسٹیریوٹائپ اسٹگماز جو ہماری سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو ٹیل یو از کہ پبلکلی پنجاب میں، لاہور کی بات کر رہی ہوں میں، انہوں نے ایک ڈیسیژن لیا تھا کہ کسی کے ہر سال اگر بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ہم چیزیں جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے لیں گے. سو دے ٹرائی ٹو کنونس مدر، وہاں کی جو پروفیسر ڈاکٹرس تھیں انہوں نے ان کو کنونس کرنے کے لیے سمجھایا کہ بھائی اب ہمارا رول ہے اور ہم جو ہے نا کیپسول رکھ رہے ہیں. وہ کیپسول تھا یا UTI تھا، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، بٹ یہی ہوگا. یہ آسان ہے نا، رکھنا بھی آسان ہے. تو ہم یہ کیپسول رکھ رہے ہیں جی، اور اب آپ کو 2.5 سے 3 سال کا گیپ دینا ہی آرام سے مل جائے گا. آپ کی باڈی کو ہو رہے ہیں، فیئر انف اس کی باڈی کو ریسٹ چاہیے تھا. اینڈ شی واز ویری پیل اینڈ بالکل پتلی سی. اچھا اب پھر یہ ہوا کہ وہ گھر آ گئی، اور اوبیسلی اس وقت اس کو نہیں موقع ملا اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کرنے کا یہ وہ. اور ڈاکٹر نے نا ایک طرح سے اپنی چیز اپنے ہاتھ میں چیزیں رکھتے ہوئے نا کہ یہ ہم کر رہے ہیں اور یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، پوچھنا بھی بتانے کے حساب سے ہی تھا ڈاکٹرس کا بھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ گھر میں ایک نیا تماشا لگ گیا، ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ایک نیا پھڈا شروع ہو گیا. دا ہسبینڈ وینٹ کریزی کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں. اور اگلے دن ہی وہ جی پرائیویٹ کلینک پر لے کے گئے اور انہوں نے اس کو نکلوا دیا. اینڈ شی گاٹ پریگننٹ اگین. بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتائیے. چلیے شکر الحمدللہ، بیٹا ہو گیا، فورتھ بیٹا ہو گیا، فورتھ تھوڑا سکون آئے گا ابھی، اس کو تھوڑا سا سکون آ گیا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 6-7 سال کی پوری اسٹوری چل رہی ہے کے ساتھ کیا بیت رہی تھی ہر پریگننسی میں. ہاں ایگزیکٹلی، اس چیز کو کیسے کیٹر کریں، مطلب مردوں کو آپ کیسے سمجھاؤ. اس کے لیے نا یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ وی ہیو فیلڈ our women as a society. I'm not ashamed to say that, but we have. ہم نے اس کو نا 2 چیزوں میں لا کے کھڑا کر دیا کٹہرے میں کہ اگر یہ 2 نہیں کرو گی نا تو تم فارغ ہو بالکل.
کوئی اس کی ڈگریز, کوئی اس کا پروفیشنلزم سب فیل ہو جاتا ہے اگر یہ 2 چیزیں وہ اچیو نہیں کرتی. نمبر 1 مدرہڈ, نمبر 2 بیٹا پیدا. اینڈ آئی تھنک یہ ہماری سوچ اتنی ہم نے بند کر دی ہے نا ہم کہ پتہ نہیں ہم اس کو کیسے نکالیں گے. مجھے یہ لگتا ہے اب جیسے تم اور میں ہیں ایز مدرس آف سنس, بہت بڑی رسپانسبلٹی یہ ہمارے اوپر ہے. ہماری جو پچھلی جنریشن تھی نا, جسے پیڑھی کہتے ہیں, انہوں نے تو بیڑا غرق کر, ہاں صحیح بات, انہوں نے اپنے بیٹوں کو, ساری ایسی نہیں ہے نمبر 1, ٹھیک ہے, ہماری ایسی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کیونکہ دے ور مور کیئرفل بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے, دے ور ناٹ دیٹ کیئرفل لڑکوں کی تربیت. دوسری بات دیکھو, یہ ہم نے بتانا ہے نا بیٹوں کو بھی کہ بیٹی بھی آ گئی تو رحمت ہے اللہ کی. صحیح بات ہے. دیکھو میرے پاس, کیونکہ ہم کرتے ہیں IVF کرتے ہیں جس کے اندر جینڈر چوائس کی بھی ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ اب یہ تھوڑا کنٹروورشل شروع ہو گیا تو مجھے لگا کہ مجھے یہ بتانا چاہیے. بالکل پیشنٹس آتی ہیں, ٹھیک ہے, 2-3 بیٹیاں ہیں, زاروں قطار رو رہی ہوتی ہیں, بیٹا نہ ہوا تو میاں دوسری شادی کر لے گا. یہاں پہ سب سے پہلے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس سے معذرت کروں کہ ہم نے ایز اے سوسائٹی تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے نا. حالانکہ اللہ تمہیں اولاد دے رہے, تم بے اولاد بھی نہیں ہو, لیکن ہم نے تمہیں یہ کہا ہے کہ اگر بیٹا نہیں ہے تو تم کسی کام کی نہیں ہو. یہ کتنی غلط بات ہے. اور بیٹا پیدا کرنے کی جو چوائس ہے میڈیکلی خاتون کے پاس تھوڑی نا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارے ہاں مردوں کے پاس چوائس ہے, بڑا آسان ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا. یہ بہت غلط ہے. یہ ہمارے مردوں کو, میرا ایک میسج اگر کوئی میاں سن رہا ہے کہ ایسے نہ کرو اپنی بیگموں کے ساتھ. کل کو اگر تم دوسری شادی صرف اس لیے کر رہے ہو کہ تمہارے پاس بیٹا نہیں ہے تو یہ بھی تو سوچو, تم اس کو ڈیورس دے رہے ہو تو جو 3 تمہاری بیٹیاں ہیں وہ بن باپ کے پلے. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مکافات عمل, لیکن کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی دس از سچ اے ہارش ریالٹی آف آر سوسائٹی کہ مرد جب دوسری شادی کرتا ہے نا تو اللہ کی طرف سے بیٹا ہو بھی جاتا ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا پرابلم ہے. اور ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ آپ کے پاس آتے ہیں پیشنٹس اینڈ ان کی فرسٹ پرائیورٹی اگر چوائس کرنا انہوں نے جینڈر کا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یا IVF جسے کہتے ہیں, ہم نے اس پروسیجر کے تھرو بیبی کرنا, تو کہتے ہیں کہ بیٹا کر دو, بیٹا ہونا چاہیے ہمارا نا, مطلب بیٹے کے لیے ہم وی فیل سو پراؤڈ کہ سمجھ نہیں آتی ہے کیا کرنا ہے. اب جو آپ نے کہا نا کہ ہماری آج کل کی جو مدرز ہیں, مجھے لگتا ہے وی آر بینگ ویری ہارش آن آر سنس. تھوڑا سا بیٹیوں کو ہم نے زیادہ رانی بنا کے رکھا ہوا ہے کہ بڑا پال پیار سے, اور یہ مطلب آئی ہیو بوتھ آف دا جینڈرز, میرا بیٹا بڑا ہے, بیٹی چھوٹی ہے, لیکن آئی ایم ویری ہارڈ آن مائی سن, ہی از اباؤٹ 7-8, تو میں اس کو زیادہ ڈانٹتی ہوں, اس کو زیادہ روک ٹوک کرتی ہوں, چیزیں سمجھاتی ہوں. بیٹی کے ساتھ میں تھوڑی چل ہوں. تو وہ میں دیکھ رہی تھی آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کہہ رہے تھے نا کہ محلوں کا راجا ملا, رانی بیٹی راج کرے گی, تو اس کا کاؤنٹر ایک نکالا ہوا تھا, جی ہماری رانی بیٹی تو راج کر لے گی, آپ اپنے محلوں کے راجا کی فکر کریں گے کیا ہوگا. تو یہ آئی تھنک یہ تھوڑا سا ریورس ہونا شروع ہو گیا, وچ از گڈ. بٹ اسٹل دین اگین یہ ہم بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ابھی کیا کریں, ابھی کس طرح کی دعائیں یہی ہے کہ مردوں کو تھوڑا سا سپورٹیو ہونا پڑے گا. اللہ کا شکر ہے بہت چیزیں بدل رہی ہیں. وہ جو ایک ٹاکسک مرد ہوتا تھا اس کی ریشو کم ہو رہی ہے, بٹ اسٹل وی آر اے لانگ وے فار فرام آئیڈیل سچویشن. ٹھیک ہے, زیرو تو کبھی نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ رہیں گے کہیں نہ کہیں ٹاکسک مرد. لیکن شکر الحمدللہ مردوں کو کچھ ایکسپوجر مل رہا ہے, کچھ آئی تھنک مائنڈ بھی ماشاء اللہ اچھی ہو رہی ہیں کہ حوصلہ کر رہی ہیں کہ اٹس اوکے, ٹھیک ہے. لیکن اچھا چلو میں آپ کو گروئنگ اپ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. وی آر 2 سسٹرز اینڈ 2 بردرز, ٹھیک ہے. جب تک میں اس پریکٹیکل لائف میں نہیں آئی تھی, اسپیشلی IVF والے, اس میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ بیٹے اتنے ضروری ہیں بھائی, کیونکہ گروئنگ اپ ہمارے گھر میں کبھی ڈفرینشیٹ نہیں ہوا تھا. جو فیسلٹیز بھائیوں کی تھی وہ ہماری تھی. بیسٹ اسکولس میں ہم گئے, بیسٹ اسکولس میں وہ گئے, باہر پڑھنے میں گئی, میری بہن گئی. اچھا اتفاق کی بات ہے سم ہاؤ دی ادر میرے بھائی باہر پڑھنے نہیں گئے, ہم دونوں بہنیں باہر پڑھ کے آئی ہیں. اب میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں, پیشنٹس کو بھی میں کہتی ہوں, میں نے کہا دیکھو یہ کانفیڈینس میرے باپ نے مجھے دیا کہ گو کانکر دا ورلڈ, اینڈ الحمدللہ آئی ڈیڈ. میں نے کہا آپ اپنی بیٹیوں کو یہ دو گے, وہ کسی بیٹے سے کم نہیں ہوں گے. ارے آپ نے اتنی اچھی بات کی ہے نا کہ میں گروئنگ اپ, میرے بھائی میں اور میرے میں 2 سال کا فرق ہے, اور میرے بھائی کا سب سے زیادہ اعتراض میرے ابا جی سے یہ ہوتا تھا کہ یو آلویز ٹرائی ٹو فیسیلیٹیٹ ہر. آپ ہمیشہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, وہ جس یونیورسٹی میں جانا چاہتی ہے آپ اس کو کرا رہے ہیں, وہ جاب کرنے دینا چاہتی ہے آپ کرا رہے ہیں, میری ہر چیز پہ روک ٹوک کیوں ہے. تو اٹ واز اے بٹ ڈفرنٹ ان مائی ہاؤس ایز ویل, بٹ میں نے ارد گرد جو دیکھا ہے وہ انٹائرلی ڈفرنٹ تھا. یہ سالن سائڈ پہ رکھ دو جی, یہ ہم نے ہمارے ابھی بھی ایسے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ چکن کی بوٹی بیٹا کھائے گا, شوربا بیٹی کھا لے, صحیح کہہ رہے ہو. نہیں
میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ بیٹوں کو بالکل ذلیل کر دو ان ادر ورڈس, لیکن ہاں بیلنس رکھنا چاہیے. بیٹے کو بھی سمجھاؤ, بیٹی کو بھی سمجھاؤ. یہ اتنی پیاری باتیں ہیں نا, کاش کوئی اگر اس کو سمجھ لے. اب ہم آ جاتے ہیں ایک اور اپنے آخری پارٹ آف دا پوڈ کاسٹ, جس میں میں یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گی. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک ہاؤس ہولڈ ہیلپ کو ریپ کیا گیا. شی گاٹ پریگننٹ, وہ گئی مس کیریج ابارشن کے لیے ایک کلینک میں, اور اس کے ساتھ کچھ ہوا اینڈ دین شی ڈائڈ. وہ کیس ابھی چل رہا ہے. اٹ واز اے ویری ٹریجک اسٹوری. بٹ اس سے مجھے پھر خیال آیا کہ ہماری سوسائٹی میں یہ ایشو بہت ایگزسٹ کرتا ہے. پیپل یوزلی سے جی غلطی سے ہو گیا, مطلب ہم پریگننٹ ہو گئے اینڈ وی ڈونٹ وانٹ دس پریگنینسی, ہم زیادہ نہیں افورڈ کر سکتے بچے پیدا کرنا, ہم گیپ کم ہے, تھوڑا ہمیں خیال کرنا ہے. اور اب ہمارے ہاسپٹلس میں وہ آپشنز اویلیبل نہیں ہیں, نہیں کرتے لیگلی, آپ کہیں پر بھی الاؤڈ نہیں ہے, آپ مس کیریج نہیں کر سکتے. اور اسلامکلی بھی اس کے اوپر فتویٰ باقاعدہ موجود ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, یہ حرام ہے. لیکن اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں, پھر گوگل گائیڈنس لیتے ہیں, گھریلو ٹوٹکے بہت ایگزسٹ کرتے ہیں, دائیاں آپ کو بڑے مشورے دے رہی ہوتی ہیں, یہ کر لیں جی, یہ کر لیں جی, یہ کر لیں. ہاؤ ڈینجرس از دیٹ, گھر کے ٹوٹکے استعمال کرنا مس کیریج کے لیے. اور اگر آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں تو واٹ وڈ یو لائک ٹو سے, کیا کرے پھر بندہ؟ چلو شروع یہاں سے کرتے ہیں کہ اگر پریگننٹ ہو گئے. دیکھو ابھی جو ہم نے کانٹراسیپشنس کا ڈسکشن کی ہے نا, اگر تو آپ کو بھی بچہ نہیں چاہیے تو بہترین ہے کہ آپ کانٹراسیپشن کوئی ایک پک کر لیں. ہاں, دین بی ویری کانشیس اینڈ کیئرفل اباؤٹ, تاکہ بعد میں یہ مسئلہ ہی نہ آئے مس کیریج والا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہی آپ کے والی بات, جب پریگننسی ہو جاتی ہے پھر کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا, انلیس کہ انڈر دا ٹیبل جا کے کوئی ڈیل ہو, اور وہ بھی اب نہیں ہوتی, میرا نہیں خیال کوئی بھی کرے, مطلب نوئنگلی کوئی بھی نہیں کرتا. بہت ہوتی ہیں ابھی بھی, بہت سے کلینکس ایسے ہیں جو آپ سے 25-30 ہزار 40 ہزار 50 ہزار تک لیکن آپ یہ دیکھو نا لینے کے لیے, بٹ دے آر ناٹ ڈاکٹرز ایکچولی. یہ پرابلم ہے, کویکس کر رہے ہیں نا کلینکس میں ایسے, مطلب آپ نے کہیں پہ کوئی ڈسپینسری دیکھی ہوئی تھی, کسی کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, آپ نے کر دیا, تو یہی ہوا ہے نا اس بچی کے ساتھ. وہ بیچاری معصوم بچی گئی ہے تو ان سے مینیج ہی نہیں ہوا. ایگزیکٹلی, ان سے مینیج نہیں ہوا. دیکھو بڑا ڈینجرس ہے اگر آپ جا کے کسی کویک کے پاس جا رہے ہو اور آپ اسے کہہ رہے ہو میری DNC کر دو. ان کو نہیں پتا کیا کرنا ہے. نمبر 1, ہو سکتا ہے کہ وہ بچی جو ہے اس کا انہوں نے یوٹرس ہی رپچر کر دیا جس کی وجہ سے شی ڈائیڈ. ٹھیک ہے, اگر نہیں رپچر ہوا, بچت ہو گئی ہے, کیونکہ ہاسپٹل میں صفائی کے نظام بہت اچھا ہوتا ہے. ایک ایمی چھوٹے سے کلینک یا کمرے میں کیا صفائی کا نظام ہے, کچھ بھی نہیں, اندر ڈال کے پتہ نہیں آپ کی انفیکشن ہو جائے گی. اس انفیکشن سے سیپٹک شاک میں آپ جا سکتے ہو اور آپ مر سکتے ہو دوبارہ. ٹھیک ہے, مطلب یہ اتنا ڈینجرس ہے, اتنا ڈینجرس ہے. یہ جو گلی محلے میں DNC کرا لیتے ہیں جا کے بڑے آرام سے, یو ڈونٹ ایون نو کہ وہ MBBS ڈاکٹر ہے یا نہیں, یہ ڈینجرس ہے, آپ مر سکتے ہیں. بہت ڈینجرس ہے, آپ کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے. سو آپ نہیں کرنا تو آپ پہلے ہی عقل استعمال کر لو نا. ہم نے اتنی ڈسکشن کی ہے, ایزیسٹ کر لو, چلو کانڈم یوز کر لو. ٹھیک ہے نا, لیکن اف یو ڈونٹ وانٹ دیٹ پریگنینسی, رادر دین بعد میں آپ اتنے سویئر چیزیں اپناؤ, ڈیسپریٹ میئرس کر رہے ہو جو آپ کے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتی ہیں, آپ پہلے تھوڑی سی عقل کر لیجیے. اور آپ متس کو سائڈ پہ رکھیے. تو متس ان کے ساتھ نہیں ایسوسیٹیڈ, مجھے یہ بتائیے, لیکن اس وقت کیونکہ ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ نہیں اب ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں, انلیگل چائلڈ ہے یا جو بھی ہے, اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے, ڈاکٹر تو کوئی پکڑ نہیں رہا, اب کیا کریں. سو وہ پھر دے ول گو ٹو آل دی اینڈس کہ بھائی اس کو ختم کرو, چاہے اس لڑکی کی جان ہی چلی جائے. ٹھیک ہے نا, اور وہی بات ہے کہ دیکھو انفارچونیٹلی خواتین کی جان کو کوئی وقت نہیں ملتی اب. سو میں یہ بچیوں کو بھی ایک ایڈوائس دینا چاہوں گی کہ illicit ریلیشن شپ سے بچیں. اگر ایسا کچھ ہو گیا تو اس لڑکے نے آپ کو لے جانا ہے اور آپ کی زندگی کی کوئی وہ نہیں رہنی ہے, وہ بچ جائے گا, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. آپ یہ نہیں سوچو کہ وہ بچی کی جان, اس لڑکی کی جان بھی جا سکتی ہے, خطرناک بھی ہو سکتا ہے. بہت سے ایسے کلینکس ہیں جہاں پر یہ رپورٹ ہوتا ہے کہ آپ کو بے ہوش کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے, آپ کو انجیکشن بھی دیا جاتا ہے تاکہ آپ ایزیلی جو ہے وہ اس پروسیس کو ہونے دیں. بٹ دا پوائنٹ از اس پروسیس میں ہو کیا رہا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا آپ کس طرح کر رہے. اچھا یہ تو ایک پارٹ ہو گیا نا کہ آپ کو کویکس کے پاس نہیں جانا, آپ کو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اگر آپ پریگننٹ ہو گئے ہیں تو پھر دیر از نو ادر آپشن ٹو کیری دیٹ چائلڈ, اللہ پہ بھروسہ کر کے. وہیں پر اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سیلف میڈیکیشن کی طرف بھی جاتے ہیں. مطلب ایک تو میڈیکل ہمارے جتنے بھی ہاسپٹلس ہیں, پرائیویٹ ہیں, پبلکلی ہیں, ایمرجنسی میں آپ کو DNC کی ضرورت پڑ گئی ہے تو وہ تو آپشنز موجود ہے کہ دیر از نو ادر چوائس. ٹھیک ہے, بائی چوائس آپ DNC نہیں کر سکتے. اب اس میں لوگ کیا کرتے ہیں جی, گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں, اینڈ وہی ڈیسپریٹ میئرز جو ہیں وہ اس کے اوپر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو دیسی ٹوٹکے اور پھر میڈیسنس, اور آج کل مارکیٹ میں یہ بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں. ان کے کیا سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو دوائی ہے نا,
جو یوزلی ہم اس طرح مس کیریج کو انڈیوس کرنے کے لیے دیتے ہیں, ون آف دی میجر سائڈ افیکٹس جو پیشنٹ میں ہو سکتا ہے وہ ہے انکنٹرولڈ ہیوی بلیڈنگ. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سپروائزڈ ہو, اور وہی بات کہ اگر مس کیریج ہو گیا اور اس کو باہر نکالنے کے لیے ڈاکٹر خود پرسکرائب کرے, وہ آپ کو گائڈ کر کے بھیجتا ہے کہ لیٹس سے یہ سائڈ افیکٹس ہونے کا امکان ہے, بلیڈنگ زیادہ ہوئی, آپ نے فوراً میرے پاس بھاگ کے آ جانا ہے, ہم اس کو خود دیکھیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ انسپروائزڈ ہو رہے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, بلیڈنگ ہو گیا, آپ سمجھو کہ یہ تو نارمل ہے, اسی طرح تو مس کیریج ہونا ہے, اور آپ کو لگتا ہے بلیڈنگ کے ذریعے آپ کا مس کیریج ہو رہا ہے اور آپ تو خوش ہو گئے. لیکن انفارچونیٹلی وہ اگر حد سے زیادہ ہوگی گھر بیٹھے بیٹھے, تو آپ کولیپس کر سکتے ہو, آپ شاک میں جا سکتے ہو. ہائپوولیمک شاک اس کو ہم کہتے ہیں. ہائپوولیمیا مینس کہ آپ کی باڈی میں بلڈ کم ہو گیا ہے, اس کا والیوم کم ہو گیا, آپ شاک میں جا سکتے ہو. دوبارہ وہی بات, خدا نہ خواستہ جان لیوا سچویشن ہو سکتی ہے. سو سیلف میڈیکیشن کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ آپ کو نہیں پتا وین ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر, اور ڈاکٹر پہ جا کے کیا کہو گے. اگر آپ نے خود سیلف میڈیکیشن کی ہے, آپ بتا بھی نہیں سکتے ڈاکٹر کو کہ جی میں تو دوائیاں کھا کے آ رہا ہوں. اگر ڈاکٹر نے خود دی ہوگی فار سم سرٹن ریزن, اس کو پتا ہوگا, صحیح بات ہے, اس کی پرسکرپشن آپ کے پاس ہے, اس کو پتا ہے یہ دوائی کتنی ڈوز لے کے آئے, میں نے اس کو ایسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ چھپاؤ گے ڈاکٹر سے, نہ اس کو پتا کیسے ہائپوولیمیا ہوا ہے, نہ گھر والوں کو پتا. ایسی چیزیں گھر والوں کو بھی نہیں پتا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, سو دس از ویری, اگین یو آر پلئنگ ود یور لائف ہیئر. سو کسی بھی چیز کو لائٹلی نہیں لینا, آپ کی زندگی اس سے اوپر کچھ نہیں. یہ جو ابارشن کے لیے, مس کیریج کے لیے آپ میڈیسنز یوز کرتے ہیں, یہ میڈیسنز آپ نے کہا کہ بڑی ڈینجرس ہیں, لیکن کیا اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی یعنی کہ بانجھپن پیدا ہو سکتا ہے, آپ کا یوٹرس ڈیمیج ہو سکتا ہے, کچھ پرابلمز ہو سکتی ہیں؟ دیکھو ویسے جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو سپروائزڈ ہوتی ہیں, یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی, اب پتہ چلے کہ سن کے کہ جن کو ڈاکٹر خود پرسکرائب کریں وہ بھی بھاگ جائیں. نہیں, دے آر ویری سیف ان اے سیف انوائرمنٹ, ان اے سیف کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں. کیونکہ دیکھو اگر کسی کو واقعی مس کیریج, آئی یو ڈیز کو ہم کہتے ہیں انٹرا یوٹرائن ڈیتھ, فیٹس کی ہو گئی ہے, اور یوزلی 12 ہفتے سے پہلے ہو تو پلز آر سیف. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ان میڈیکل سیٹ اپ 12 ہفتے سے پہلے اگر ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب, اگر ڈاکٹر خود پرسکرائب کرے, یہاں پہ دوبارہ میں کہوں گی سیلف میڈیکیشن کی بات نہیں کری, دونوں میں فرق ہے. اگر ڈاکٹر پرسکرائب کرے اور اگر اس سے آپ کا یوٹرس کلین ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپیل ہو جاتا ہے, نتھنگ لائک دیٹ, آپ DNC سے بچ جاتے ہو. ٹھیک ہے, سو اس لیے یہ سیف ہے اس طرح سے, لیکن خود سے نہیں, ناٹ سیلف میڈیکیشن. ہاں, بٹ ڈاکٹر پرسکرائبڈ, یس, کیونکہ اس کو پتہ ہے میں نے کیا ڈوز دینی ہے, میں نے کس طرح لے کے چلنا ہے, میں نے کس طرح کاؤنسل کرنا ہے, میں نے اس مریض کو واپس کب بلانا ہے. ٹھیک ہے نا, سو اگر اس طرح ہو تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں اٹس ویری گڈ, اٹس ویری سیف, اٹس بیٹر دین DNC. اور اگر DNC نہیں کی تو جو DNC کے کچھ سائڈ افیکٹس ہیں کہ ایٹ ٹائمز DNC کی وجہ سے یوٹرس کی لائننگ آپس میں جڑ جاتی ہے. صحیح ہے, اس کی وجہ سے ایٹ ٹائمز انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے, سب فرٹیلٹی ہو جاتی ہے. تو یہ گولی تو بلکہ آپ کو اس سے بچا رہی ہے, کیونکہ نہ آپ کی DNC کرنی پڑی, نہ یہ چپکنے کا خطرہ بنے گا. بالکل ٹھیک ہے نا, سو یہ سیف ہے زیادہ DNC سے, اگر پیشنٹ کو سوٹ کر جائے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بھی آپ ذکر کر رہی تھی کہ DNC کے بعد اگر DNC ہو گئی, کرانی پڑی, یا وٹ ایور دا ریزن از, ایک مس کیریج کیا آپ نے یا کروایا جو بھی, اس میں اور نیکسٹ بچے میں کتنا گیپ پھر ضروری ہے؟ از اٹ ایکول ٹو گیونگ برتھ ٹو اے بیبی, یا یہ ڈفرینٹ ہے؟ ہاں دیکھو, جو ہارمونل چینجز ہیں نا وہ تو ہونے ہیں, وہ تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے ڈلیور کیا. ہاں جی, کیونکہ پریگنینسی کے ہارمونز آر ڈفرینٹ اینڈ نان پریگننٹ خاتون کے ہارمونز آر ڈفرینٹ. ٹھیک ہے نا, سو بالکل 1 سے 2 ماہ دینا چاہیے ان ہارمونس کو اپنی جگہ پہ آنے کا, اور اتنا ٹائم لگ بھی جاتا ہے. پیشنٹ خود فیل کرتی ہے کہ میرے پیریڈز اریٹک ہوئے ہیں, ایک دم سے نہیں ٹھیک ہوتے. جیسے پیشنٹ یہ فیل کر سکتی ہے کہ لیٹس سے کہ مجھے ابھی جب مس کیریج ہوا تھا تو بلیڈنگ ہوئی ہے, 15 دن بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے, 2-3 دن رہی ہے, پھر 15 دن بعد شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, سو نتھنگ ٹو پینک, یہ آپ کے ہارمونس اپنی جگہ پہ واپس آنا چاہیے. یہ ریگولیرٹی ہوگی 1-2 مہینے. ٹھیک ہے, آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے, آپ نے بس تھوڑا سا اپنا, دوبارہ وہی بات, اس کو کیسے جلدی سے اپنی جگہ پہ لا سکتے ہیں, لائف اسٹائل ماڈیفائی کرو, ایکٹیو لائف اسٹائل لاؤ, ایکسرسائز سے چیزیں اپنی جگہ پہ جلدی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ونس یو فیل 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد کہ الحمد للہ یہ ٹھیک ہو گئے ہیں پیریڈس, یو کین کنسیو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ کر سکتے ہیں, پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دی اینڈ چونکہ ہم یہ پوری کانورسیشن کر رہے تھے تو کچھ کویشچنز نا میرے ذہن میں پاپ اپ ہوتے ہیں. آج کل ایک بہت پرابلم چل رہا ہے ان میرڈ فیمیلس میں, پولیسسٹک اووریز کا, جو کہ بہت تیزی سے یہ ریشو بڑھنا شروع ہو گیا ہے. پہلا سوال, کیا پولیسسٹک اووریز انفرٹیلٹی کی طرف لے کر جاتی ہیں, اور پولیسسٹک اووریز کا علاج اویلیبل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو, جو
पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ना, रिसेंटली वैसे इसका नाम तब्दील हो गया है. इसको आप कहते हैं पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. अच्छा. एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक ये 2 वर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं. पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन डिसऑर्डर. ठीक है. ओवरी का नाम है वहीं पे, लेकिन वो डिसऑर्डर बन गया. मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन आ गए. ये 2 क्या लफ्ज़ हैं. एंडोक्राइन क्या है? जो बॉडी में सारे हार्मोन्स हैं, ठीक है, और मेटाबॉलिक है बॉडी का मेटाबॉलिज्म. ये दोनों क्यों ऐड हुए हैं? ये दोनों इसलिए ऐड हुए हैं कि जो हम हमेशा पॉलीसिस्टिक के साथ एक चीज़ एसोसिएट करते हैं, लाइफस्टाइल, सही है, मेटाबॉलिज्म एंड एंडोक्राइन, ये दोनों हमारे लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं. सही है. सो ट्रीटमेंट क्या है? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन. वो नाम ही तब्दील हो गया है सिर्फ इसलिए कि वो लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे प्रॉबेबली. ठीक है ना. सो वी नीड टू कन्विंस आवर गर्ल्स कि बेटे हिलना है, क्योंकि बच्चों ने हिलना छोड़ दिया. यूनिवर्सिटी गई, लेट्स से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यंग फीमेल्स. बिल्कुल. कॉलेज या यूनिवर्सिटी गई, क्लासेस अटेंड की, वापस आई, माँ को कहा मैं तो बहुत थकी हुई हूँ, लंच मैं कमरे में करूँगी. मुलाजमा या वालदा ने कमरे में लंच दे दिया. लंच किया मोबाइल और टैब के साथ, या टीवी लग गया. सही है. खाया, वहीं पे सो गए. उठे, दोबारा स्क्रीन टाइम हो गया या पढ़ाइयाँ शुरू हो गई. ठीक है. 0 एक्टिविटी. कोई पता ही नहीं है कि जिम भी जाना है या एक्सरसाइज भी करनी है या रनिंग भी करनी है. हमारी अनफॉर्चुनेटली बच्चों को हमने ऑप्शंस बड़ी गंदी दे दी. अनहेल्दी चॉइसेस दे दी. आपके हार्मोन्स भी डिस्टर्ब करती हैं, रात को जाग रहे हैं, सारा कुछ. रात को जागना, दिन में सोना, लेट नाइट मंचिंग, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, हाई शुगर इनटेक, सब चल रहा है. और ये दोनों कर रहे हैं, बच्चियाँ भी बच्चे भी. ठीक है. बच्चों में, लड़कों में पॉलीसिस्टिक नहीं होता, लेकिन उनका भी पूरा निज़ाम गड़बड़ हुआ हुआ है. ठीक है ना. सो यूथ बिल्कुल डी ट्रैक हो गई है और एक्सरसाइज की आदत ही नहीं रही किसी को. सो वी नीड टू, क्या कहना चाहिए इसको, एम्फसाइज एंड प्रॉबेबली बच्चों के अंदर वो फैंटेसी वापस लानी पड़ेगी कि बाहर निकलो और एक्टिविटी करो. मुझे कभी कभी लगता है कि ये काम भी गवर्नमेंट को करना पड़ेगा. जैसे मैंने कहा कि एक इमरजेंसी लगा दें लाइफस्टाइल चेंज की. कि बच्चों ने निकलना ही निकलना है, घर से वर्जिश करनी ही करनी है, एक्सरसाइज करनी है. ये भी हमें गवर्नमेंट नहीं कराना है, वरना हमें खुद कभी ख्याल नहीं आना. सही कह रही हो. ये बात आपने सही की. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अरीबा फॉर बीइंग विद अस. बहुत सी चीज़ें मुझ समेत आई थिंक आई एम श्योर बहुत से लोगों की क्लियर हो गई होंगी. बहुत से मिथ्स हैं जिस पे हम यकीन करके बैठे होते हैं और किसी से पूछना भी गवारा नहीं करते. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं, वो ऑप्शंस जो आपको ले लेनी चाहिए. तो ये तमाम चीज़ें मैंने आज पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक के साथ इंसाफ भी करूं और आपसे जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है ना वो निकलवा सकूं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और आपसे इजाज़त लेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.